بسم الله الرحمن الرحيم أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والا ثواب کمانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح دنیا دار پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس فکر سے بے نیاز ہوتا ہے کہ آیا میرا یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز ہے یا ناجائز ہے،
بس وہ کماتا ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والے جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں میرا ثواب کمانے کا یہ طریقہ جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے، نادرست ہے، شریعت کو پسند ہے یا نہیں ہے، بس ثواب کمانا ہے۔ جس طرح تجارت کے کچھ اصول ہیں، اسی طرح جنت کمانے کے بھی اللہ نے کچھ اصول رکھے۔ کچھ امور ہیں، کچھ فارمولے ہیں جن کی معرفت آپ کو صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے اور سیدھا جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نعرے اور یہ شعر تو آپ ان دنوں میں اکثر سنتے ہوں گے کہ نبی کے ماننے والے نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ابلیس اس پر جو ہے وہ ناخوش ہے اور ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر جو لوگ جھنڈیاں نہیں لگاتے، نعرے نہیں لگاتے، دیگیں نہیں پکاتے، جلوس نہیں نکالتے، وہ کہتے ہیں یہ ابلیس کے ساتھی ہیں، ان کو گویا کوئی خوشی نہیں، ان کو کوئی خوشی نہیں۔ آسان سی بات ہے، اگر آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ دین کے اصل بنیادی اصول ہیں کیا، تو یہ گلی محلے میں جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں نا، ان کے چھوٹے موٹے مولوی آپ کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جی عید الفطر میں جانے کا مسنون طریقہ بتائیے، عید الفطر میں جانے کا مسنون طریقہ بتائیں، ہم بولیں گے غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہیں تو نئے کپڑے پہننا، ورنہ کم از کم صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے تو ہوں، خوشبو لگانا، اور عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز عید سے پہلے کھا کر گھر سے جانا، پھر پہلے میدان میں جا کے نماز پڑھنا، خطبہ بعد میں دینا، دعا آخر میں کرنا، اور واپسی پر راستہ بدل کے آنا۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ جی عید الاضحیٰ میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے، آپ بولیں گے سارے طریقے عید الفطر والے ہیں سوائے دو باتوں کے۔ دو باتوں میں فرق ہے، عید الفطر میں آپ کچھ میٹھی چیز کھا کے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں آپ بغیر کھائے جاتے ہیں، یعنی خالی پیٹ جاتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ واپسی پہ آ کر آپ اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لیں۔ اگر قربانی کو بہت زیادہ دیر ہے تو پھر کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں۔ اور واپسی پہ راستہ بدل کر آنا فطر میں بھی سنت ہے اور عید الاضحیٰ میں بھی سنت ہے۔ ہم نے بتا دیا، آپ نے پوچھا، ہم نے بتا دیا۔ اب ان علماء سے پوچھئے، چاہے وہ اس مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، بڑا مفتی ہو،
آپ پوچھئے جی عید میلاد النبی میں جانے کا یا منانے کا ہمیں مسنون طریقہ بتا دیں، عید میلاد النبی کا منانے کا ہمیں مسنون طریقہ بتا دیجیے، کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ ہم سے عید الفطر کا طریقہ پوچھا، ہم نے بتایا، عید الاضحیٰ کا پوچھا، ہم نے بتایا۔ اب یہ عید چونکہ آپ کے ہاں ہوتی ہے، اس کا مسنون طریقہ بتا دیجئے، ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے، آخر میں کیا کرنا چاہیے، بیچ میں کیا کرنا چاہیے، خالی پیٹ جانا چاہیے یا کھا کے جانا چاہیے، بتائیے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں عالم ہوگا نا، یقین مانیے وہ آپ کو علیحدہ اپنے حجرے میں لے جائے گا، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور آپ کے کان میں بولے گا خاموشی سے مسجد سے چلا جا، ورنہ یہ لوگ تمہیں ماریں گے، ورنہ یہ لوگ تمہیں ماریں گے۔ کیونکہ اس طرح تو آج تک کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ جب ایک عید ہے تو اس کا مسنون طریقہ کیوں نہیں؟ اب میں بتاتا ہوں مسنون طریقہ کیوں نہیں۔ مسنون طریقہ اس عمل کا ہوتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا ہو، یا آپ نے فرمایا ہو، یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو اور آپ نے اپنی نظروں سے اسے دیکھا ہو اور پسند فرمایا ہو، اس پر نکیر نہ کی ہو، منع نہ کیا ہو، تو وہ طریقہ اسلام کے اندر ایک مسنون عمل بن جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کے حبیب نے ایسا کیا نہیں ہے تو مسنون طریقہ کہاں سے آئے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یار وہابیوں کی تو عقل لگتا ہے کہ جب گھاس ہی چرنے گئی ہوئی تھی، جب عقل بٹی تھی، عقل ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر فاروق نے، عثمان غنی، علی، کسی نے نہیں کیا، لیکن ہمیں بتاؤ کہ حرج کیا ہے؟ یہ ان کے نزدیک سمجھو بہت بڑی دلیل۔ حرج کیا ہے؟ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر تھوڑے سمجھدار لوگ، تھوڑے معمولی اردو تعلیم رکھنے والے، معتدل مزاج، منصف مزاج، وہ بھی کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج؟ وہ نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی لڑ تو نہیں رہے نا، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ اتنا بڑا حرج ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میلاد کا جلوس نکالنے میں حرج کیا ہے۔ اس میں ایک حرج ہے، اور وہ حرج معمولی نہیں، وہ حرج یہ ہے کہ یہ ثواب کا مجھے ایسا طریقہ پتہ چلا ہے، ثواب والی ایسی بات کا مجھے علم ہوا ہے جس کا پتہ نعوذ باللہ نہ رسول اللہ کو تھا، نہ ابو بکر کو تھا، نہ عمر کو تھا، نہ عثمان غنی کو تھا، نہ علی المرتضیٰ، نہ دیگر صحابہ، یہ پتہ ہی مجھے چلا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس جملے میں کوئی حرج ہے کہ جو نیک کام میں کر رہا ہوں، نہ اس نیک کام کا نبی کو پتا تھا، نہ صحابہ کو پتا تھا، مجھے ہی پتا چلا ہے، اس جملے میں کوئی حرج ہے؟ دین کا تو بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے، بچتا ہی کچھ نہیں۔ جو دین لانے والے ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں، آپ نے اپنے دماغ میں شیطان کے مشورے سے یہ بات بٹھا دی
کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، یہ تو سارا کچھ پتہ ہی ہمیں چلا ہے، ان کو معلوم ہی کچھ نہیں تھا۔ دوسری بات، تیسری بات ہم سے یہ کہی جاتی ہے، میاں حدیث میں کہیں منع ہے، کہیں منع ہے؟ اگر منع ہے تو دکھاؤ، کہاں منع ہے کہ 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ نہ نکلو، جلوس نہ نکالو؟ کہیں منع ہے؟ منع نہیں ہے۔ اب ایک اصول بنیادی طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیجیے، شریعت کا اصول یہ ہے، جس بھی کام میں آپ عبادت سمجھیں، ثواب سمجھیں، نیکی سمجھیں، اس کے لیے شرعی حکم کی ضرورت ہے۔ جس کام میں آپ ثواب سمجھیں، نیکی سمجھیں، اجر سمجھیں، اسے عبادت سمجھیں، اس کے لیے شرعی حکم کی، شرعی اذن کی ضرورت ہے۔ اور جو دنیا کے دیگر جتنے معاملات اس میں شریعت کی آپ منع دیکھیں گے، اذن نہیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ معاملات میں آپ اباحت پہ عمل کرتے ہیں۔ اباحت کہتے ہیں جس چیز سے شریعت خاموش، شریعت جس چیز سے خاموش ہو، نہ یہ کہے کرو اور نہ یہ کہے کہ نہ کرو، اور وہ معاملہ عبادت کا نہ ہو، تو اس میں اباحت پہ عمل کریں۔ مثلا آپ گاڑی میں جائیں یا بس میں جائیں، ٹرین میں جائیں یا ہوائی جہاز میں جائیں، کس میں آپ کو جانا چاہیے؟ یہ اباحت۔ شریعت نے نہ جہاز میں جانے سے منع کیا، نہ کار میں، نہ بس میں، نہ موٹر سائیکل پہ، نہ پیدل، نہ کھوتا گاڑی پہ۔ شریعت نے آپ کو کوئی منع نہیں کیا، یہ اباحت ہے، آپ کو اجازت ہے، جس چیز کی جیب اجازت دیتی ہے آپ ایسا چڑھ بیٹھے، ویسا کر لیں۔ لیکن میلاد کا جلوس ہو یا دوسرا کوئی جلوس ہو، کیا اس کو ثواب کی نیت سے نہیں کیا جاتا؟ اس کو ایسے کیا جاتا ہے اباحتاً، یا عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم منع نہیں دیکھیں گے، حکم دیکھیں گے۔ میں نے چشمہ لگایا، میں نے واسکٹ پہنی، میں اس طرح خطبہ دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کے رسول نے واسکٹ پہن کے خطبہ دیا تھا، چشمہ لگا کے خطبہ دیا تھا؟ یہ نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں؟ یہ چیزیں اباحت میں ہیں۔ جس دن میں یہ کہوں کہ چشمہ لگا کے خطبہ دینا ڈبل خطبے کا ثواب ہے، اس دن میرے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ میں آپ کو دلیل دوں کہ شریعت نے کہاں یہ حکم دیا ہے۔ میں خطبے سے پہلے پانی پیتا ہوں، ممکن ہے اللہ کے رسول نہ پیتے، لیکن کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ پہلے پانی پیتے ہیں، چونکہ پانی میں ثواب کے لیے نہیں پیتا، پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے حدیث سے، سنت سے دلیل نہیں چاہیے۔ ہاں یہ دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول جب بھی پیتے تھے دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، میں بائیں سے نہیں پی سکتا، جب بھی پیوں گا دائیں سے پیوں گا، لیکن چاہے خطبے سے پہلے پیوں، چاہے خطبے کے بعد پیوں، چاہے نماز سے پہلے پیوں، وہ جب بھی مجھے پیاس لگے، وہ میری ضرورت پر آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ثواب سمجھیں گے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے۔ فرمایا یا